ابھی پی ٹی آئی کا جشن جاری تھا کہ اس جشن کے اوپر ایک فیصلہ اور آ گیا اور وہ جو جشن تھا وہ غم میں تبدیل ہو گیا۔ بات کریں گے کہ آج کراچی ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا ہے۔ گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں، رہائی سے حقیقی جو انتخابات ہیں ان کو یقینی بنائیں گے، یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے۔ سوشل میڈیا پہ ایک ایسی ہلچل مچی کہ جس نے تمام ٹاپکس کو، تمام موضوع کو اور تجزیہ کاروں کو کنورٹ کر دیا اس تصویر کی جانب کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنی حالیہ جو پچھلی ریسنٹ جو انہوں نے تقاریر کی اور انہوں نے پھر ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کے سابق اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل وائٹ اینڈ گرین پاکستان میں سجاد سیاب۔ چینل جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف۔ آج کا ویلاگ انتہائی امپورٹنٹ ویلاگ ہے۔ جوں الیکشن نزدیک آتے جا رہے ہیں، پاکستان کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو اچھی خبر ہے، وہ یہ تھی کہ آج سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ سائفر کیس میں ملزمان کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں، رہائی سے حقیقی جو انتخابات ہیں ان کو یقینی بنائیں گے، یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے۔ سائفر کیس میں ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ عمران خان نے سائفر کو کسی ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے پبلک کیا ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ ملزمان کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں، سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی جاتی ہے۔ عمران خان اگر ضمانت کا غلط استعمال کریں گے، یہ بھی تحریری فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان اس ضمانت کا غلط استعمال کریں گے تو ٹرائل کورٹ ان کی ضمانت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ سماعت قائم چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ کا حصہ تھے۔ سماعت کے دوران قائم چیف جسٹس طارق مسعود صاحب نے ریمارکس دیے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کے معاملے پر عمران خان کو پھنسایا اور خود خاموش رہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کو ایک بڑے کیس میں، ایک انتہائی بڑے کیس میں، سائفر کیس میں، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، ایک انبیلیویبل ایک ڈیسیژن آیا ہے سپریم کورٹ کا، اور ان کی ضمانت عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی ہوئی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان الیکشن سے پہلے رہا ہو پائیں گے، اور کیا وہ پی ٹی آئی کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو لیڈ کر پائیں گے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، عمران خان فی الحال ابھی دور تک ان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے، چونکہ وہ آلریڈی القادر ٹرسٹ کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، اور اس کے ساتھ تقریباً 150 سے زائد مقدمات درج ہیں عمران خان کے اوپر، جن میں سے کچھ مقدمات کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن اکثریت یہ مقدمات ایسے ہیں کہ جن میں عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ مسترد ہو گئی ہے۔ تاہم شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ابھی تک ایک ہی مقدمہ تھا، یہی سائفر کیس، تو ان کی رہائی عین ممکن ہے۔ لیکن جس طرح پچھلے دنوں دیکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے کوئی بھی رہنما اگر جیل سے ایک مقدمے میں رہا ہوتا ہے تو جیل کے اندر ہی اس کی دوسرے کسی مقدمے میں اس کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا شاہ محمود قریشی کو کسی اور مقدمے میں جیل کے اندر ہی گرفتار کر لیا جائے گا یا پھر ان کی رہائی ہوگی۔ تو یہ آنے والے 1-2 روز بڑے امپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں، کراچی ایک بڑی تباہی سے بچ گیا آج۔ اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ پشاور سے جو ایک ٹرین آتی ہے عوامی ایکسپریس، کراچی جب پہنچی تو اس میں ایک مشکوک بیگ کی جو برآمدگی تھی یا اس کی موجودگی تھی، اس نے خوف و ہراس پھیلا دیا، جس پر انتظامیہ کی جانب سے بم ڈسپوزیبل سکواڈ کو اطلاع دی گئی۔ حکام نے پلیٹ فارم کو خالی کروا دیا اور تلاشی لی اس بیگ کی، جس میں سے ایک بم برآمد ہوا،
اور بم ڈسپوزیبل اسکواڈ نے اس بم کو 2 چھوٹے چھوٹے جو دھماکے تھے وہ کر کے اسے زائل کر دیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بم تھا اس کا جو حجم تھا، یہ 5 کا جو حجم تھا وہ 5 کلو کا تھا، اور اس میں 2 کلو جو بارودی مواد کا استعمال کیا گیا تھا، اور اس بم کو ایک ٹائمر ڈیوائس کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا، اور اس میں موٹر سائیکل کی جو بیٹری ہے وہ یوز کی گئی تھی، وہ اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ایک بڑی تباہی، اگر یہ 2 کلو کا جو بارودی مواد اگر وہ ٹرین میں پھٹ جاتا یا پلیٹ فارم کے اوپر پہنچ کے پھٹ جاتا تو ایک بڑی تباہی ہونی تھی، بڑا انسانی جانوں کا ضیاع ہونا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ایک بڑی تباہی سے کراچی بچ گیا، بلکہ پاکستان بڑی تباہی سے بچ گیا اور انسانیت بچ گئی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج ایک اور انتہائی اہم ترین کیس، جو کہ سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا جو انتخابی نشان تھا وہ واپس لے لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالا دم قرار دیتے ہوئے جو بلے کا انتخابی نشان تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی نے فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پی ٹی آئی نے انتخابات اپنی پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے، لہٰذا پارٹی بلے کے نشان کی اہل نہیں ہے۔ فیصلے کے نتیجے کے بعد بیرسٹر جو گوہر خان تھے، جو کہ پی ٹی آئی کے ابھی حال ہی میں چیئرمین منتخب ہوئے تھے، وہ بھی اب پارٹی کے چیئرمین نہیں رہے۔ تاہم اس کے اوپر جب رد عمل دیا بیرسٹر گوہر نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سازش کا علم تھا، ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور ٹکٹ جمع کروانے کی تاریخ سے پہلے اپنے جو بلے کا نشان ہے وہ واپس لے لیں گے۔ اس کے اوپر انہوں نے مزید کہا کہ ہائی کورٹ کے اس کے اوپر خود ایکشن لینا چاہیے، اس کے اوپر خود مداخلت کرنی چاہیے، اور اگر پارٹی کو مقررہ مدت سے پہلے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقررہ جو مدت ہے بڑی کم رہ گئی ہے، اس سے پہلے اگر ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملتا تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت ہی بڑا دھچکا ہوگا۔ وہ دھچکا کیسے ہوگا؟ وہ دھچکا اس لیے ہوگا کہ اگر ان کو ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا اور یہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کالا دم رہتے ہیں، اور اس صورت میں ان کو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملے گا، یعنی کہ بیلٹ پیپر کے اوپر پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہوگا وہ بلہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں پی ٹی آئی کو اپنے جتنے بھی امیدواران ہیں وہ آزاد امیدواران کھڑے کرنے پڑیں گے، اور آزاد امیدواران کے لیے ضروری نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ہر حلقے میں پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدواران ہیں ان کو سیم جو ایک جیسے جو انتخابی نشانات ہیں وہ الاٹ کرے گا۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ اس سے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، جو ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا، وہ تذبذب کا شکار ہوگا، اور اس سے پی ٹی آئی کو الیکشن میں ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ناظرین، یہ تو تھا بیٹ کا معاملہ، اور یہ یقیناً یہ پچھلے 3، 4 اور 5 ویلاگز میں نے اس بارے میں آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان ہے وہ چھن سکتا ہے، اور بالآخر آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اور یہ کیس فائل کیا تھا انہوں نے بانی رہنما تحریک انصاف کے، انہوں نے ہی ایک جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کے خلاف ایک بڑا کیس تھا، وہ تھا جو بیرون ملک فنڈنگ کیس، وہ بھی انہوں نے فائل کیا تھا، اور اس کی بھی ابھی تک سماعت جاری ہیں، اور وہ بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا شدید دھچکا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد چلتے ہیں پاکستانی سیاست میں۔ آج اس وقت یہ تو سارا دن سے یہ چلا آ رہا تھا، پی ٹی آئی کی ایک جانب سپریم کورٹ سے عمران خان کی ضمانت، شاہ محمود قریشی کی ضمانت، اور پھر دوسری طرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ، تو اتنے میں پاکستان کی سیاست میں ایک ڈرامائی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک ایسی ہلچل مچی کہ جس نے تمام ٹاپکس کو، تمام موضوع کو اور تجزیہ کاروں کو کنورٹ کر دیا اس تصویر کی جانب۔ ناظرین، وہ تصویر تھی صدر آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین،
اور فیصل واڈا جو کہ تحریک انصاف کے سابق رہنما اور خاص منظور نظر جو حلقے ہیں ان کے ساتھ بڑے گہرے لنک ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے خاص آدمی ہیں، تو ان کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے۔ بڑے خوشگوار موڈ میں ان کی ملاقات ہوئی، صدر آصف علی زرداری اور فیصل واڈا کی۔ ملاقات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس پہ بڑی ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ صدر آصف علی زرداری اور فیصل واڈا کی ایک تصویر جاری کی گئی ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کچھ جو باتیں ہیں وہ منوانے میں کامیاب ہو رہی ہے مقتدر حلقوں میں منظور نظر ہونے کے لیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں، چونکہ بلوچستان میں بھی جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی ہے، کچھ لوگ جو مستعفی ہوئے تھے، خاص کر سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، وہ جب مستعفی ہوئے تھے تو ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ وہ جا رہے مسلم لیگ نون میں، لیکن جب انہوں نے اپنا سیاسی فیصلہ فائنل کیا اور شمولیت کا اعلان کیا تو وہ انہوں نے کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد آن گراؤنڈ اور آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست میں اور ملکی سیاست میں بالخصوص۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آئی پی پی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ تھا وہ ابھی تک اس میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنی حالیہ جو پچھلی ریسنٹ جو انہوں نے تقاریر کی اور انہوں نے پھر ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کے سابق اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کے احتساب کا مطالبہ کیا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون اور مقتدر حلقوں میں ایک دفعہ پھر ٹھن گئی ہوئی ہے۔ تو اب یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہ آئی پی پی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اگر اتحاد ہو جاتا ہے تو وہ کن بنیادوں پہ ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور آئی پی پی کے درمیان رابطوں کا بھی اس حوالے سے کوئی ایک خبر آئی ہے۔ آج ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئی پی پی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے، اور اگر یہ رابطہ ہوا ہے، ادھر فیصل واڈا کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے، تو یقیناً یہ ایک پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے کیا رزلٹ نکلتے ہیں۔ اب چونکہ اتنا لمبی گیم نہیں ہے، اب یہ T20 میچ ہے، ٹیسٹ میچ اور ون ڈے میچ نہیں ہے، چونکہ الیکشن کی جو شیڈیول ہے اس کا ٹکٹوں کی تقسیم اور کاغذات نامزدگی کی ڈیٹ اور پھر حتمی فہرست اس کے چونکہ وقت آن پہنچا ہے، اسی حوالے سے آج الیکشن کمیشن نے اپنے شیڈیول میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی جو مدت تھی اس میں 24 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے، پہلے یہ تاریخ 22 دسمبر تھی، 2 دن کی مزید توسیع کر دی ہے الیکشن کمیشن نے، اور انہوں نے آفیشلی اس کا اناؤنس بھی کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ کل کے ویلاگ میں نئی تبدیلیوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ الناصر۔